الحمد لله الذي أفضل الأخلاق والدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين والمدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ افروز برادران کبیر سید فیضان اشرف صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و مفتیان اعظام و دور دراز سے تشریف فرما پیاری پیاری عوام اور پردہ نشین ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ بھی سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ بے کس پناہ حضور پر نور سرور عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کے ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ یہ الکوثر کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ الکوثر سے مراد حوض کوثر، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اذہان کے مطابق الکوثر فقط حوض کوثر ہے، لیکن الکوثر فقط حوض کوثر نہیں، الکوثر سے مراد ہر خیر کا کل ہے۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں تفصیلی کلام کرتے ہیں، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر پڑھی، اور قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد انہوں نے امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس علم کو عطا کیا۔ تو وہ علم جو امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاصل کیا، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت، کونین کے والی، سیاح لامکہ، نافذ ہر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو براہ راست علم حاصل کیا، اس علم کی روشنی میں امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ۔ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا، کسی خیر کا بعض نہیں عطا کیا، ہر خیر کا کل عطا کیا۔ ہر وہ چیز جس میں اچھائی ہے، ہر وہ چیز جس میں بھلائی ہے، ہر وہ بات جس میں اچھائی ہے، ہر خیر کا کل عطا کیا، کسی خیر کا بعض نہیں عطا کیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو کتنا علم عطا کیا، کس قدر علم عطا کیا، شاید ماضی کا علم عطا کیا ہوگا، حال کا کچھ علم عطا کیا ہوگا، مستقبل کا تمام علم عطا نہیں کیا ہوگا۔ وہ اپنے نظریات، اپنے اعتقادات کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ جب نبی اس دنیا میں موجود تھے، فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ جب اس دنیا میں موجود تھے، تو ان کو اپنی امت کا علم تھا، لیکن پردہ فرمانے کے بعد اپنی امت کا علم نہیں۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا دعویٰ بھی ہے کہ اللہ نے انہیں بعض علوم عطا فرمائے، بعض علوم نہیں عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم میں خیر ہے یا نہیں؟ بولی علم میں خیر ہے یا نہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دے
تو اس میں خیر ہے کہ اگر آپ کو جاہل بنائے تو اس میں خیر ہے؟ علم میں خیر ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم غیب جانتا ہے نا، اللہ تو عالم الغیوب ہے نا، اللہ کے پاس خیر ہے نا، تو پتہ کیا چلتا ہے؟ علم غیب خیر ہے۔ یہ آپ سب تسلیم کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ کے پاس خیر ہے، علم غیب خیر ہے، اللہ عالم الغیوب ہے، تو علم غیب بھی خیر ہوا۔ یہ آپ سب تسلیم کرتے ہیں؟ تو جب آپ نے یہ تسلیم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا۔ جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بعض علوم غیبیہ نہیں، کل علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ، بعض علوم غیبیہ نہیں، کل علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ اور کتنا علم عطا فرمایا، کس قدر علم عطا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے پیارے، اس پہ تیرے رب کا فضل عظیم ہوا، میرے پیارے اس پہ تیرے رب کا کرم عظیم ہوا، اس پہ تیرے رب کی عنایت ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کا ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات تو مکمل ہوگی کہ علم خیر ہے، اللہ کے پاس خیر ہے، تو اللہ کا کلام بھی خیر ہے، قرآن میں بھی خیر ہے نا؟ اللہ کے پاس خیر ہے، اللہ کا کلام بھی پھر خیر ہوگا، قرآن میں بھی خیر ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سائنسی علوم کا علم نہیں تھا، سائنسی علوم کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنے اور یہی لوگ ٹی وی چینلز پہ آ کے غیر مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے ذریعے ماڈرن سائنٹیفک ریسرچز کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کو ان کا علم نہیں تھا، اور لہذا ایسٹرونومی کا علم یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، فزکس کا علم یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ہائیڈرولوجی کا علم یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، سائیکولوجی کا علم یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ماڈرن سائنٹیفک ریسرچز کے ذریعے ہم نے ان چیزوں کو سمجھا، اور کیونکہ قرآن کی تفسیر سے یہ سب بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو، نبی کو اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ نبی کے زمانے میں ماڈرن سائنٹیفک ریسرچز تو نہیں تھے، تو ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ آج ہم فن تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیت سے ماڈرن سائنٹیفک ریسرچز کو پیش کرتے ہیں، اور نبی کو اس کا علم نہیں تھا، آج کے زمانے کے ملا کو اس کا علم ہوگا، آج کے زمانے کے ملا کو اس کا علم ہوگا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام مجاہد قرآن زیادہ سمجھتے تھے کہ آج کے زمانے کا ملا زیادہ قرآن سمجھتا ہے؟ بولیے، امام مجاہد سمجھتے تھے نا؟ تو امام مجاہد نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَيْ الْخَيْرَ كُلَّهُ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا۔ جب آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ قرآن خیر ہے تو اللہ نے محبوب کو کل علم عطا کیا، بعض علم عطا نہیں کیا۔ تو اگر قرآن میں ایسٹرونومی کا علم ہے تو حضور ایسٹرونومی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں فزکس کا علم ہے تو حضور فزکس بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں سائیکولوجی کا علم ہے تو حضور سائیکولوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں ہائیڈرولوجی کا علم ہے تو حضور ہائیڈرولوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں اوشنولوجی کا علم ہے تو حضور اوشنولوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں بوٹنی کا علم ہے تو حضور بوٹنی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں زوولوجی کا علم ہے تو حضور زوولوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں میڈیسن کا علم ہے تو حضور میڈیسن بھی جانتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ حضور نہیں جانتے، میں کہتا ہوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا۔ تو
وقت کی قدر رکھتے ہوئے اپنی بات کو ادھر ہی مکمل کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔